والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه۔ یہ جو عنوان ہمارے چل رہے تھے گزشتہ کئی اتواروں سے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جاتے رہی۔ والدین کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد گزشتہ جو عنوان ذکر کیا گیا تھا والدین کے حقوق ادا نہ کرنے کے سلسلے میں کیا وعید ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کے نتیجے میں کیا وعید ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ یہاں وہ حقوق کا جو ایک عنوان مستقل چل رہا تھا اس کا اختتامی باب ہے، اور اختتامی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے حقوق اور جتنا صلہ رحمی کرنے کی تعلیم دی گئی تھی وہ ماں باپ کی زندگی میں، رشتہ داروں کی زندگی میں، اب اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو اس کا شریعت میں کیا طریقہ ہوگا، اور اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایات دی ہے۔ زندگی میں تو بار بار اولاد کو اس کی تاکید کی گئی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور انسانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ لیکن اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، یا خاص رشتہ دار دنیا سے انتقال کر جائے اور بعد میں انسان کو احساس ہو، ملال ہو کہ میں ان کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا چاہیے تھا ویسا برتاؤ نہیں کیا، تو اب اس کی تلافی وہ کیسے کرے گا، اور اس کی جو ندامت ہے، شرمندگی ہے، اس ندامت کو اور شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی شریعت کا ہم لوگوں پر احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے انسانوں کو بعد میں تلافی کی کچھ صورتیں بیان فرمائی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نافرمانوں میں سے نکال کر فرما برداروں میں داخل کرے گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمان تھی اور اسی حال میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اولاد کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے والدین کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس کے لیے والدین کے انتقال کے بعد ان کے واسطے ایصال ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا، اور ان کا جن جن لوگوں سے رابطہ تھا، رشتہ تھا، تعلق تھا، ناتا تھا، ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، تو اس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافرمانوں میں سے نکال کر فرما برداروں میں داخل کر دیں گا۔ یہ پوری زندگی کرنا۔ اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو جب تک وہ زندہ رہے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، دعائے مغفرت کرتے رہنا، ان کے دوست و احباب ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان سابقہ غلطیوں کی تلافی کرے گا۔ انہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ کی زندگی میں تو نیک تھی لیکن ماں باپ کے جانے بعد ان کے خلاف بدزبانی کرنے لگ جائے، ان کی برائیاں بیان کرنے لگ جائے، یا ان کے ذمے کچھ حقوق تھے، ان حقوق کو ادا کرنا اولاد کے اوپر تھا، وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، تو ممکن ہے کہ وہ فرما برداری کے خانے سے نکال کر نافرمانوں میں داخل کر دیا جائے۔ تو ہر اعتبار سے انسان کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنوں، زندگی کے بعد بھی بھلائی کرنے والا بنوں۔ اب اس کی کیا شکلیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس عنوان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے انتقال کے بعد، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے انتقال کے بعد، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے انتقال کے بعد، اس کو بیان کیا گیا۔ زیادہ لمبی حدیثیں نہیں ہیں، چند حدیثیں ہی اس عنوان کے تحت ذکر کی گئی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ،
کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا بنے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا جو دوست تھا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے، اس کی اگر مالی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی مالی ضرورت پوری کرے، مالی اعتبار سے اس کا تعاون کرے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد باپ کا جن لوگوں سے دوستانہ تعلق تھا، باپ کے ان سارے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو اگر باپ دنیا سے چلے جائے تو باپ کے جتنے دوست تھے، جتنے رشتہ دار تھے، ان ساروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا باپ کے برابر ہے اور خالہ ماں کے برابر ہے درجے کے اعتبار سے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کا احترام کرنا اور وہ رشتہ دار جو ان سے ہے ان کا احترام کرنا، صرف رشتہ دار ہی نہیں بلکہ باپ اگر کسی کا دوست تھا تو اس دوست کا بھی احترام کرنا۔ چنانچہ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ایک مرتبہ مکے کے سفر میں ان کے ساتھ تھے، مکے کے سفر میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن دینار تھے ساتھ میں۔ راستہ چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک دیہاتی گاؤں کا آدمی نظر آیا، مکہ کے قریب ایک گاؤں کا آدمی نظر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری، جو گدھے کی سواری پر وہ سوار تھے، اس سواری سے اتر گئے اور اس دیہاتی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھایا۔ ان کی جو پگڑی تھی، امامہ جو باندھے ہوئے تھے، وہ امامہ اتار دیا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہ جو شاگرد ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ نے اتنا زیادہ خیال کیوں کیا؟ یہ تو ایک دیہاتی آدمی تھے، آپ کچھ دے دیتے تو یہ خوش ہو جاتے، آپ نے اپنی سواری ان کے حوالے کر دی، اپنا امامہ نکال کے ان کو پہنا دیا، آپ نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا؟ تو وہ اصل وجہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا باپ میرے باپ یعنی حضرت عمر کا دوست تھا، اس آدمی کا باپ میرے باپ حضرت عمر کا دوست تھا، تو وہ باپ کے دوست کا خیال نہیں کر رہے، باپ کے دوست کا جو بیٹا تھا اس کا بھی احترام کر رہے، اس کا بھی خیال کر رہے اور اس کے ساتھ بھی عزت سے پیش آ رہے۔ یہ انہوں نے طریقہ بتایا انسانوں کو کہ باپ کے نہ صرف دوست کا احترام کرنا چاہیے بلکہ دوست کی جو اولاد ہے اس کا بھی اس نسبت پہ احترام کرنا کہ یہ میرے والد کے دوست کی اولاد ہے، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، لہذا اس بنیاد پر احترام کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے یہ کر کے بتایا کہ اس درجے خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے حضرت ابی اسید مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے، حدیث یہ ہے وعن ابی اسید مالک ابن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليها والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما، رواه ابو داود۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی قبیلے بنو سلمہ کے آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کچھ نیکی کے کام ہیں جو ان کے حق میں کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ زندگی میں تو جو نیکی کا کام کرنا تھا، خدمت کرنا، مالی اعتبار سے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، دیکھ بھال کرنا، جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اچھا سلوک کرو۔ اب کیا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا الصلاۃ علیہا، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اگر انہوں نے کسی سے کچھ وعدہ کر رکھا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تو اس وعدے کو پورا کرنا، کسی کو وہ دیتے تھے
تو اس دینے کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر باپ کسی غریب بچے کو تعلیم دلاتا تھا، اس کے اوپر وہ خرچ کرتا تھا، اس درمیان باپ کا انتقال ہو جائے اور کوئی آدمی آ کر بولے کہ آپ کے والد میرے بچے کو تعلیم دلاتے تھے، تعلیمی خرچہ اٹھاتے تھے، تو لہٰذا اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے اولاد کو دیا ہے تو وہ باپ کے اس کار خیر کو جاری رکھے، تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے اور اس کو خرچ کرتا رہے۔ یا باپ نے کسی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کو تعاون کروں گا، آپ کو دوں گا، تو اولاد کے پاس اگر دینے کی صلاحیت ہے تو باپ کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے والا بنے اور جس کو جتنا دینے کا باپ نے اقرار کیا تھا اس کو دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے دعا کرنا ان کے حق میں، دوسرا استغفار کرنا ان کے حق میں، تیسرا اگر انہوں نے کسی سے کچھ وعدہ کر لیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرنا، چوتھا وہ لوگ جن لوگوں سے جڑتے تھے، جو رشتہ داری انہوں نے قائم کی تھی، ان رشتہ داریوں کو تم بھی جوڑنے والے بننا۔ ماں باپ چلے گئے تو رشتہ داریاں توڑنا نہیں، ایسا نہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے رشتہ داری تھی، اب ماں باپ نہیں ہے تو کون کس سے ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں کے جتنے رشتہ دار تھے تم ان رشتہ داریوں کو باقی رکھو، باپ کے جتنے رشتہ دار تھے ان رشتہ داریوں کو باقی رکھو۔ علماء نے اس کی شکلیں بھی بتائی ہے، رشتہ داروں کا احترام کرنا، رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ سارے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کی جو دوست تھے، والد کا دوست یا ماں کی سہیلیاں، ان ساروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ نے یہاں تک حقوق والدین کے بیان کیے ہیں۔ مر گئے تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے استغفار کرنا، دعا کرنا، ان کے رشتہ دار جو تھے ان کی مالی مدد کرنا، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہنا، ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم از کم مہینہ وقفے سے ان کی قبروں پہ جانا اور دعا کرتے رہنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری، وہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہے مرنے کے بعد۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں جو والدین کی قبروں پر بھی نہیں جاتی، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتی اور بیٹھ کر باضابطہ دعا کرنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی والدین کے نام پہ ایصال ثواب سامان کے ذریعے کر رہا اور ایک بندہ دعا کے ذریعے کر رہا، تو اس میں دعا کے ذریعے کرنا یہ زیادہ اہمیت والا عمل ہے۔ دعا ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا کرنا کہ اللہ ان کے گناہ ہے تو معاف فرما دے، ان کو بلند درجات عطا فرما دے۔ اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ دعا کرتے رہنا، اگر دعا کرتے رہیں گے گناہ معاف بھی ہو جائیں گے تو اللہ ان کے درجے بلند کرتے رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہے، علم نافع باقی رہتا ہے، اچھا نفع دینے والا علم، صدقہ جاریہ، اور نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہے گی، ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرے گی۔ اگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں کسی نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا اور اولاد نیک راستے پہ چل رہی ہے تو خود بخود اللہ ان کی نیکی کے اعمال کا صلہ والدین کو بھی دیتے رہیں گے۔ اگرچہ کہ اولاد دعا نہ بھی کرے تو اللہ اولاد کے نیک راستے پہ چلنے کا ثواب والدین کو عطا کریں گے، چونکہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ نیک راستے پہ چل رہے ہیں، نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں اولاد کو یہ بھی حکم دیا کہ تم ان کے حق میں دعا کرنے والے بنو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں بتایا۔ بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کا بھی خیال رکھنا، زندگی میں بھی خیال رکھنا، زندگی کے بعد بھی خیال رکھنا۔ زندگی میں خیال رکھنے کے حقوق اس سے پہلے ہم نے سارے سنے ہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر کما کے اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو کتنا اجر و ثواب کمائیں گا۔ بیوی کے جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کے ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی، جبکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، یعنی حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں بہت حیا آتی تھی، بہت غیرت آتی تھی، چونکہ بار بار اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ دنیا میں کوئی عورتیں خدیجہ کے سوا کوئی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، میری جتنی اولادیں ہیں حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابتدا میں اسلام انہوں نے قبول کیا،
مخالفت کے ماحول میں انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی اللہ کے نبی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ تقریباً 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی جڑے رہے، ان کی زندگی میں کوئی نکاح اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، تو اتنا زیادہ اللہ کے نبی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی ایک جانور کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد حصے بناتے اور فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا جائے، فلاں سہیلی کو یہ گوشت کا حصہ، فلاں سہیلی کو یہ گوشت کا حصہ۔ یہ اللہ کے نبی بتا رہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا۔ آج بعض لوگ نیکی اور دینداری کا معیار یہ سمجھتے کہ بیویوں کے ساتھ سخت برتاؤ کرے، گھر والوں کے ساتھ سخت لب و لہجہ اختیار کرے، باہر نرم رہیں گے، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن گھر میں جائیں گے تو سخت جلاد بن کر گھر میں داخل ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میرا رعب رہنا بیوی کے اوپر، میرا دبدبہ رہنا بچے کے اوپر۔ تو وہ گویا کہ شوہر نہیں آ رہا، باپ نہیں آ رہا، ایک جلاد گھر میں داخل ہو رہا کہ جس سے بیوی ڈر جائے، بچے ڈر جائے۔ اللہ کے نبی تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے اللہ کے نبی گھر میں آتے تو ازواج مطہرات کے ساتھ کاموں میں شریک ہو جاتے۔ اگر ازواج مطہرات آٹا گوندتے رہتی تو اللہ کے نبی بھی آٹا گوندنے میں شریک ہو جاتے، کپڑے سینے کی نوبت آتی تو اللہ کے نبی خود شریک ہو جاتے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے طرز عمل سے بتایا زندگی میں، اور زندگی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اپنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے ساتھ اللہ کے نبی یہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آگے خود حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی۔ اللہ کے نبی کو اچانک، وہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، جو گھر آئی تھی ملاقات کے لیے، انہوں نے باہر سے آواز دی تو اللہ کے نبی ایک دم خوشی سے آواز نکالے، ارے یہ تو خدیجہ کی آواز لگ رہی ہے ان کی، جبکہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، ان کے بہن کی بہن تھی، لیکن بہن کی آواز چونکہ بہن سے ملتی جلتی تھی تو اللہ کے نبی کو یاد آ گیا کہ یہ خدیجہ جیسی آواز ہے، اور بڑے محبت کے ساتھ، بڑے رشک کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آواز تو خدیجہ کے جیسی آواز لگ رہی ہے۔ اس کے ذریعے بھی اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ بعد میں جانے کے بعد بھی ان کے حق میں بھلائی کرتے رہنا، خیر خواہی کرتے رہنا، زندگی میں بھی بھلائی کرنا، بعد میں بھی بھلائی کرنا۔ علماء نے اس کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کے لیے 2 رشتے ہیں، ایک سسرالی رشتہ، ایک اپنے گھر کا رشتہ، دونوں کے حقوق ادا کرنا، سسرالی رشتے کے بھی حقوق ادا کرنا، گھروں کے رشتے کے حقوق بھی ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی بندہ سسرال کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا تو پورا سسرال ہی کی طرف ہو گیا، یا گھر کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا تو گھر کی طرف ہی ہو گیا، سسرال والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، تشدد کرنے والا بن گیا، اور یہ سمجھ رہا کہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں میں اتنے سال ہو گیا سسرال کو نہیں جاتا ہوں، میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن ہو گیا میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ فخر نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ فخر نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے آدمی رشتوں کے درمیان جو برابری کرنا چاہیے، مساوات کرنا چاہیے اور اعتدال کا طریقہ اپنانا چاہیے، وہ طریقے کو نہیں اپنا رہا۔ تو اللہ کے نبی کے یہ عمل، والدین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں کی سہیلی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بنو، تاکہ تم لوگ جانے کے بعد بھی بھلائی کرنے والے بنے۔ اس کے بعد عام لوگوں کے ساتھ جن سے کسی بھی طرح کی نسبت جڑ جائے، تعلق جڑ جائے، تو ان کا بھی بعد میں احترام کرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں آخری حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کے خاص صحابی تھے، خادم نبی ہونے کا ان کو شرف ہے، نبی کی خدمت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، یہ عمر میں بڑے ہیں، حضرت انس بن مالک عمر میں چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں سفر میں ساتھ جا رہے تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر دبا رہے، ان کی خدمت کر رہے۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ آپ بڑے ہیں عمر میں، آپ میری خدمت مت کیجئے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انصار یعنی مدینے کے رہنے والے یہ اللہ کے نبی کی بہت خدمت کرتے تھے، تو تم چونکہ انصار اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے اس نسبت پہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں۔
تم اللہ کے نبی کے خادم تھے، میں اس واسطے خدمت کر رہا ہوں کہ چونکہ مجھے نبی سے محبت تھی تو نبی کی جو خدمت کرتے تھے، نبی کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کروں گا، لہٰذا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ بعض اوقات نسبت کی بنیاد پر بڑا بھی چھوٹے کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ میں بڑا ہوں، چھوٹا ہی میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے نسبت سے تعلق رکھنے والے۔ اس سلسلے میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ محدثین کے درمیان یہ تک تھا کہ وہ اپنے استاد کے بیٹے کا بھی احترام کرتے تھے کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ ایک محدث کو دیکھا کہ وہ سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ہر تھوڑی دیر کو اٹھ رہے پھر بیٹھ جا رہے، تین سبق کے درمیان 5-6 مرتبہ اس طرح کا معمول ان کا عمل ہو گیا۔ بعد میں طلباء نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ تھا کہ آج اچانک آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے اٹھتے پھر بیٹھ جاتے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھتے پھر بیٹھ جاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سامنے سے بار بار میرے استاد کا بیٹا گزر رہا تھا تو استاد کی نسبت پر اس کے احترام میں کھڑے ہو جا رہا تھا۔ تو جن سے آدمی کی نسبتیں بھی ہو جائے تو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ واقعی جن کا اکرام کرنا چاہیے زندگی میں ہم ان کا اکرام نہیں کر رہے، ماں باپ کا اکرام نہیں کر رہے، رشتہ داروں کا اکرام نہیں کر رہے، عزیز و اقارب کا اکرام نہیں کر رہے، پڑوسیوں کا اکرام نہیں کر رہے۔ ہر آدمی بے دینی، دین کی ان تعلیمات سے دور ہو کر جینے والا بن رہا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو دین کی بہترین تعلیمات لوگوں کو پیش کرنا چاہیے وہ تعلیمات ہم نہیں پیش کر رہے۔ ہمارا دین محبتیں سکھانے والا، الفت سکھانے والا، جوڑ سکھانے والا، تعلقات میں مضبوطی پیدا کرانے کے ترغیب دلانے والا، یہ باتیں اگر ہم کو معلوم ہوں گی تو ہم لوگوں کو جوڑنے والے بنیں گے۔ چونکہ یہ باتیں نہیں معلوم ہے تو توڑنے والے بن رہے، ماں باپ چلے گئے تو کوئی ایصال ثواب کا کام نہیں، اور کام کر رہے بھی تو کس سے کر رہے؟ کچھ کسی سے کہہ دیا اور یہ سمجھ رہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے، جبکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ ان کے حق میں دعائیں کرنے والے بنے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ کہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے واسطے دعا کرتے، لیکن ان کے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، رشتہ داروں کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ والوں کو تو بہت سارے لوگ دعا کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ہمارے ماں باپ کو اگر ہم روزانہ دعا نہیں کریں گے تو کون دعا کرے گا ان کے حق میں؟ تو اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کبھی کسی قبرستان سے گزرو تو تمہارا معمول ہونا چاہیے کہ قبرستان سے گزرتے گزرتے راستے میں 3 مرتبہ 3 قل پڑھ لو، 3 قل پڑھ لو اور دل ہی دل میں دعا کر لو کہ اے اللہ میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اس قبرستان میں جتنے رشتہ دار ہیں ان کو ثواب پہنچا دیجئے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو ثواب پہنچا دیجئے، تو اللہ ان کا ثواب پہنچا دے گا۔ تو ہماری دعا کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں۔ تو ہم بڑے لوگوں کے حق میں دعا کرتے، لیکن جن کے حق میں زیادہ دعا کرنا چاہیے ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو بہرحال یہ آخری عنوان تھا حقوق کے بارے میں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں عنوان شروع ہوگا۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔